نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا كنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وإننا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم وهم في أمر مريد أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض بدلناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. قال الله تعالى في القرآن المجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يا رب صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين خصوصا على أفضل البشر بعد الأنبياء بالتحقيق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق وعلى الناطق بالصدق والثواب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وعلى كامل الحياء بالإيمان أمير المؤمنين عثمان بن عفان وعلى غالب بن غالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى الإمامين الهمامين السعيدين الشهيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء وعلى أمه الشريفين المطهرين من الأدناس الحمد والعباس وعلى السنة الباقية من الأشرف المبشرة وسائر الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تبادر ذنبا. الله في أصحابه لا تتخذوا غرضا من بعدي فمن أحبهم فليحب أحبهم ومن أبغضهم فبالبغض يبغضهم وخير أمة قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. اللهم أيد الإسلام وأنصاره وأذل الشرك وأشراره. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد قال الله تعالى في مواضع آخر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة فأكثرها قول لا إله إلا الله وأدناها إيمان الأذان الطريق والحياء شعبة من الإيمان. رواه مسلم في كتاب الإيمان. ہر قسم کی حمد و ثنا تعلیم و توصیف بڑائی و کبریائی لائق اور بے ہے اللہ رب العالمین کے لیے جو ہم سب کا خالق و مالک ہے. درود و سلام کے پیش بہا نذرانے ذات مقدسہ مطہرہ پر جو ہم سب کے بیچ رشد و ہدایت بنا کر کے بھیجے گئے، جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مشتبہ
की कोशिश की थी। आज भी उसी सूरत को खुतबे मज़मून के बाद मैंने तिलावत किया है। उसके जो अल्फाज रह गए थे उसकी तशरीह करना जो रह गया था इंशाअल्लाह आज मुकम्मल करने की कोशिश कर रहा हूँ। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सही लफ्ज़ों में, आसान से लफ्ज़ों में अल्लाह हमें कहने की भी तौफीक अता फरमाए और आप तमाम हजरात तक ये आवाज़ जहाँ तक यूट्यूब के ज़रिए पहुँच जाए, अल्लाह सबको मुकम्मल अमल करने की और हिदायत की अता फरमाए और मुकम्मल अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। मेरे भाई और बहनों, इस छोटी सी सूरत और इस तरह की बेशुमार सूरतें कुरान मजीद के अंदर हैं जिनको हम और आप अपनी नमाज़ों में पढ़ते और सुनते रहते हैं। बच्चे, छोटे छोटे बच्चों को ये सूरतें याद होती हैं। अल्लाह करे कि इन सब का मकसद भी हमारे दिल और दिमाग में उतर जाए और हमारी ज़िंदगियों में रच बस जाए। कुरान की अल्फाज के एतबार से कोई सूरत छोटी हो सकती है, जैसे मैंने छोटी सी सूरत तिलावत की और मैं छोटी इसलिए कह रहा हूँ कि अल्फाज के एतबार से छोटी है, वरना कुरान मजीद की कोई भी सूरत, कोई भी आयत दर्जे के एतबार से छोटी नहीं है। उसके अंदर हर छोटे से छोटे अल्फाज में, छोटी से छोटी आयत में, छोटी सी छोटी सूरत के अंदर वो कशिश है कि उस समंदर को कब्जे में रखा हुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन। उसको जितना भी तफसील दिया जाएगा, जितनी भी तफसील से बयान किया जाएगा, उसके इल्म के ख़जाने उसके अंदर से निकलते हैं। चुनांचे पिछले खुतबे में मैंने ईमान के ताल्लुक से जो बातें अर्ज की थी कि सबसे पहला काम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कसम खाकर कहीं, वो मज़ीद तफसीलात में पिछले खुतबे में बयान कर चुका हूँ कि तमाम इंसान घाटे में हैं, खसारे में हैं, आखिरत में जहन्नम में जाने वाले हैं, सिवाय उन लोगों के इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, जो ईमान लाए और नेक आमाल किए, उनके सिवा सब के सब जहन्नम में जाने वाले हैं। और दो चीज़ें और इस सूरत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाई, वतवासौ बिल हक़ वतवासौ बिस सब्र, जिन्होंने आपस में हक़ की वजाहत की, हक़ की तलकीन की एक दूसरे और सब्र की तलकीन, यही लोग बचने वाले हैं अल्लाह की तरफ। हक़ की तलकीन करना, अगर आदमी कोई बात हक़ जान जाए कि ये कुरान और हदीस के अंदर मौजूद है और उसको दूसरों तक पहुंचाना, ये इंसान की सबसे बड़ी हमदर्दी है और सबसे ज़्यादा मोहब्बत करने का एक अंदाज़ होता है कि जो बात सही पता चल जाए उसको दूसरों तक पहुंचाना। इसलिए आदमी को बुरा नहीं मानना चाहिए कि कोई बात अगर आदमी ने अब तक नहीं सुन रखी है, लेकिन अगर वो पता चल गई कि ये हक़ है, तो किसी जिसको भी पता चल गया उसके ज़िम्मे ये लाजिम है वतवासौ बिल हक़, हक़ की तलकीन करना और वतवासौ बिस सब्र, सब्र की भी तलकीन करना। इल्लल्लज़ीना आमनू, इस लफ्ज़ की मैंने तशरीह पिछले खुतबे में की थी कि दुनिया के तमाम अच्छाइयाँ इंसान के अंदर आ जाए, किसी का माल न हड़प करे, किसी की ज़मीन न दबाए, किसी से बदअखलाक़ी न करे, लेकिन ईमान वाला फिर भी नहीं हो सकता। ईमान का सबसे पहली चीज़ जो ये है, जो मैंने हदीस सही मुस्लिम की बयान फरमाई है खुतबे मज़मून के बाद कि अल ईमान बिदअ व सबून शुअबतन फ़अक्सरुहा क़ौलु ला इलाहा इल्लल्लाह, ईमान का सबसे पहला और सबसे अफजल शोबा जो है ला इलाहा इल्लल्लाह। ये इंसान न तो अल्लाह के सिवा किसी की इबादत करे, हर एक की इबादत से इनकार करके, और न तो अल्लाह के सिवा किसी और के सामने, उसकी बड़ाई के सामने झुके, और न तो अल्लाह के सिवा कोई ज़रूरतों को, किसी को ज़रूरतों को पूरी करने वाला समझे, और न तो कोई नफ़ा नुकसान पहुँचाने वाला अल्लाह के सिवा किसी और को समझे। जब तक कि ये चीज़ ला इलाहा इल्लल्लाह जब तक कि इंसान के अंदर पूरी तरह ना आ जाए, तो कितनी भी अच्छाइयाँ आ जाए, उसका अखलाक भी अच्छा हो, हमेशा लेन देन अच्छा करता हो, सब कुछ अच्छा करता हो, ईमान के और शोबे तो कहा जा सकता है उसके अंदर है, लेकिन ईमान नहीं है उसके। ईमान के लिए सबसे पहली चीज़ ये है कि बंदा और अल्लाह की बंदियाँ शिर्क से बच जाए, शिर्क से तौबा करें कि अल्लाह के सिवा कोई इस लायक नहीं है जिसके सामने झुका जाए, अल्लाह के सिवा कोई इस लायक नहीं है जिससे दुआएं मांगी जाए, अल्लाह के सिवा कोई इस लायक नहीं है जिसकी नफ़ा नुकसान दे सके। इस बात को माने बगैर कोई शख्स ईमान वाला नहीं है। सबसे पहला काम है तो क़ौलु ला इलाहा इल्लल्लाह। और मैंने पिछले खुतबे में इसको तफसील से बयान किया था कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बादनाहा ईमानुल इज़ार अने तरीक़ वल हया शुअबतन मिनल ईमान।
70 سے اوپر 60 شعبے ہیں ایمان کے، اور 60 سے اوپر بھی بعض روایتوں کے اندر، لیکن اس میں سے سب سے افضل ہے لا الہ الا اللہ، اور سب سے آخری ہے کہ تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹا دینا، اس سے ایمان مکمل ہوتا ہے۔ الحیا شعبۃ من الایمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیا، انسان کے اندر شرم ہونا اور آدمی کے اندر شرم ہونا، حیا ہونا، یہ ایمان کا ایک شعبہ۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ وعمل الصالحات، عمل الصالحات کو میں نے پچھلے خطبے میں وقت نہ ہونے کے باعث بیان نہیں کیا تھا کہ عمل الصالحات کیا، ایک تو سمجھ میں آ گیا کہ ایمان کیا ہے، دوسرا یہ ہے کہ عمل الصالحات نیک اعمال، نیک اعمال کیا ہے؟ اچھا، نیک اعمال جسے ہم اور آپ سمجھ لیں وہ نیک اعمال ہے، یا اس میں تحقیق کرنے کی ضرورت ہے، اس میں سوچنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی اور سیکھنے کی ضرورت ہے؟ اگر کوئی شخص اپنی عقل سے کسی کام کو نیک سمجھ کر کرتا ہے تو انہی کے بارے میں اللہ رب العالمین نے سورہ کہف کے اندر فرمایا کہ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، اے رسول کہہ دیجیے کہ اعمال کے اعتبار سے خسارے میں اور گھاٹے میں جانتے سب سے زیادہ کون لوگ ہیں؟ الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا، جن کی محنت اور جن کی کوششیں اور جن کا تھکان اور جن کے گھٹے سب رہنا اور برباد گئے، اور وہ زندگی بھر اسی گھمنڈ میں رہے کہ ہم کوئی نیک اعمال کریں، ہم کوئی اچھا کام کریں۔ جیسے نماز پڑھتا ہے آدمی اور نماز پوری زندگی پڑھتا رہے اور وہ اس گھمنڈ میں رہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، حالانکہ کوئی بھی نماز اللہ کے دربار میں قابل قبول نہیں۔ 60 سال تک صحیح بخاری کی روایت ہے کہ 60 سال تک ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جب پہنچے گا تو اس کی ایک بھی نماز اللہ کے دربار میں قابل نہیں۔ صحابہ کرام حیرت میں آ گئے کہ یا رسول اللہ 60 سال تک جس نے نماز پڑھی ایک بھی نماز اللہ کے دربار میں قابل نہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، کبھی رکوع ٹھیک کرتا تھا تو کبھی سجدہ نہیں ٹھیک کرتا تھا، کبھی سجدہ ٹھیک کرتا تھا تو رکوع نہیں ٹھیک کرتا تھا۔ اپنی نماز کی طرف توجہ نہ دینا اور اس گھمنڈ میں رہنا کہ ہم نے ایک کام کر رہے ہیں، اور بہت ساری بدعتیں، بہت ساری چیزیں نمازوں میں مولویوں نے ایسی جوڑ دی ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ نماز، یہ سمجھ لیجیے کہ اچھے لفافے کے اندر ڈپلیکیٹ مال پیک ہو جاتا ہے، اس سے آدمی دھوکہ کھا سکتا ہے دنیا میں، اللہ نے دھوکہ کھا سکتا، اللہ کو کوئی دھوکے میں نہیں ڈال سکتا۔ بہت ساری ایسی چیزیں، مثال کے طور پر اتنا وقت تو نہیں ہے کہ میں ساری چیزیں بیان کروں، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، جیسے کہ مثال کے طور پر وضو میں لے لیجیے، وضو میں کبھی موقع ملا انشاءاللہ وضو سے شروعات کروں گا، وہ تفصیل سے بیان کروں گا۔ وضو کو آدھا کو 3 مرتبہ دھلنا عام طور پر آدمی جانتا ہے، بعض لوگ اپنے ہاتھ میں پانی لے کر ایسے کرنے لگتے ہیں، اب یہ طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سکھایا۔ اس طریقے کو آ جانے کے بعد پورا وضو خلط ملط ہو جاتا ہے، یہ طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ثابت ہے، گھٹنوں سمیت 3 مرتبہ ہاتھ دھلنا ثابت ہے، یہ طریقہ نہیں ثابت ہے، بعض لوگ ایسے ہاتھ لے لیتے ہیں۔ ان چیزوں کی تحقیق کرنا کہ کون چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور کون چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے، اور جو سنت نہیں ہے تو وہی چیزیں دین کے اندر ہیں، یہ تو سنت ہے، یہ تو بدعت ہے۔ ہر وہ عمل الصالحات ہے، نیک عمل ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، ہر وہ عمل بدعت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہے، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہو۔ نیک عمل انسان کو جنت کے اندر لے جائے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس عمل کو نہیں سکھایا اس عمل کو ثواب سمجھ کر اور دین سمجھ کر کرتا رہا انسان، تو وہی عمل انسان کو جہنم کے اندر لے جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کہے بغیر کوئی خطبہ نہیں دیتے تھے، چاہے وہ نکاح کا خطبہ ہو، چاہے ہدایت کا خطبہ ہو، چاہے جمعے کا خطبہ ہو۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ ضرور کہتے تھے فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، یہ اللہ کی کتاب سب سے بہترین اسلام ہے، اور فرمایا وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے نبی کا طریقہ بہترین طریقہ ہے، اور فرمایا کہ کل بدعۃ ضلالہ، جو نبی کے سوا لوگوں نے بنائی ہے دین میں نئی نئی چیزیں، ان کو آدمی اگر ثواب سمجھ کر کرتا رہا تو ہر ایسا عمل بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی، ہر گمراہی جہنم کے اندر۔ نماز کو سلام پھیرنے کے بعد بعض لوگ اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر کچھ پڑھنے لگتے ہیں،
اب ان سے پوچھا گیا کس نے سکھایا بھائی؟ کہاں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے کہ اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر کچھ پڑھو؟ جتنی چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی تھیں وہ سب کے سب اس کیلنڈر کے اندر لکھ دیا گیا. یہ کیلنڈر جو لگا ہوا ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نماز کے بعد جتنی چیزیں بھی پڑھتے تھے وہ سب کے سب اس میں لکھی ہوئے ہیں پورے حوالے کے ساتھ کہ یہ چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے نماز کے بعد. بقیہ تمام چیزیں جو اپنی طرف سے پڑھی جاتی ہیں سب کو چھوڑ دینا چاہیے اور سنت پر ہمیشہ ایک اہل سنت کا معنی یہ ہے کہ ہم سنت پر عمل کریں. بعض لوگ اپنے انگلیوں میں آنکھ میں لگاتے ہیں. یہ طریقہ بھی مولویوں نے لکھا کسی نے انگوٹھا ٹیپ نہیں بتایا. دین ہمیشہ عالموں نے خراب کیا ہے. اسی لیے مسلم احمد کے اندر حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بحر بدل الدین عند الملوک احبارکم ورهبانها. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے دین کو 3 لوگوں کے سوا کوئی نہیں خراب کرے گا. علماء اور صوفی اور بادشاہ. وہ بادشاہ کہیں کا بھی ہو چاہے سعودی عرب میں ہو ہمیشہ بادشاہ ہی آگے چلتا ہے اور علماء کا سہارا لے کر دین کو خراب کیا جاتا ہے. میرے بھائی اور بزرگوں ایسی بے شمار چیزیں ہیں جن کو میں بیان کرنا چاہتا ہوں لیکن وقت نے اگر ساتھ دیا تو میں جلدی سے عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. بے شمار ایسی چیزیں ہیں جن کو نکال دیا گیا بنا دیا گیا اور لوگ مثال کے طور پر آپ عورتوں کی نماز لے لیجیے. عورتوں کی نماز اچھا جب سوال کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عورتوں کے مردوں کی نماز الگ الگ سکھائی؟ نبی ایک ہے, قرآن ایک ہے, نبی کی تعلیمات ایک ہے, اس میں الگ الگ نمازیں کیسی بنی؟ یہاں تک کہ مردوں میں بھی الگ الگ. حنفی الگ طریقے سے نماز پڑھتے, شافعی الگ طریقے سے نماز پڑھتے, حنبلی الگ طریقے سے نماز پڑھتے, شیعہ الگ طریقے سے نماز پڑھتے. یہ کس نے بنایا ہے؟ نبی ایک ہے تو طریقہ بھی ایک ہوگا. صحیح بخاری کے اندر جلد نمبر 1 حدیث نمبر 631 پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلوا کما رأیتمونی اصلی. نماز ٹھیک اسی طریقے پر پڑھو. اور یہ لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہو کہا تھا؟ مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں جو مسلم کے اندر پوری تفصیل سے یہ روایت موجود ہے اور دوسری کتابوں کے اندر کہ ہم 20 نوجوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور 20 دن تک وہاں ہم لوگوں نے قیام کیا. امام ترمذی نے بھی اس میں نقل کیا. وہاں قیام کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھا. دین سیکھنے کے لیے صحابہ کو ٹائم نکالتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لوگ ٹائم نکالتے تھے دین سیکھنے کے لیے کہ جس کو علم ہے اس کے پاس جا کر اپنا دین سیکھو. آج میرے بھائیوں حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ جمعے کے خطبے میں بھی آدمی چاہے تو جماعت کھڑی ہو جائے تب مسجد کے اندر داخل ہوتا. حالانکہ یہ حدیث میں نے کتنی مرتبہ بیان کی ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص امام منبر پر پہنچنے کے بعد مسجد کے اندر داخل ہوتا ہے اس کی جمعے کی نماز کی حاضری قبول نہیں ہوتی. اس لیے کم از کم امام کو منبر پر پہنچنے سے پہلے مسجد کے اندر داخل ہو جائے گا تب اسے جمعہ کی نماز پڑھے. عام طور پر رواج بنتا چلا جاتا ہے. ہر چیز میں آدمی ہفتے میں 1 نماز پڑھتا ہے وہ بھی پوری مکمل ہے. اذان ہو گئی امام منبر پر پہنچ گیا اس کے 10-15 منٹ کے بعد مرد اور میں مسجد کے اندر داخل ہوئے. کیا کہا جائے کیا سمجھ؟ تو میں عرض کر رہا تھا کہ مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ حویرث نے بیان کیا کہ جب 30 دن ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم لوگ مجھے لگتا ہے کہ اپنے گھر والوں سے ملنا چاہتے ہیں. آج کے دور میں دیکھیے کہ شادی ہوتی نکاح کر دیا جاتا ہے اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ 40 دن تک چیلا لگانا ہے. کہاں سے آیا ہے تماشا دین کے اندر؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نوجوان 19 دن ہوئے تھے. 19 دن کے بعد نکاح نبوت نے جب ان کے چہرے کو دیکھا سمجھ گئے نکاح نبی بہت دور تک سمجھ لیتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ تم لوگ اپنے گھر والوں سے ملنا چاہتے ہیں. 20 دن ابھی پورے نہیں ہوئے 19واں دن اور کہا کہ تم لوگ جاؤ اور جو دین مجھ سے تم لوگوں نے سیکھا ہے اسی طریقے پر تم اپنے گھر والوں کو سکھانا. اسی مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نماز کا طریقہ ہے بخاری مسلم کے اندر اسے پڑھ کر دیکھ لیجیے. اختلاف کا کوئی معاملہ دین کے اندر نہیں. یہ الگ الگ پارٹیاں ہوں الگ الگ جماعتیں ہوں یہ تو اسلام ہے نہیں. اس کی شکل بگاڑ دی گئی. اسلام میں ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جس طریقے سے پوری دنیا میں ایک ہے
اللہ کی کتاب قرآن مجید چاہے امریکہ میں ہو، انگلینڈ میں ہو، سعودی عرب میں ہو، ہندوستان میں ہو، پوری دنیا کے اندر ایک ہے. اسی طریقے سے نبی کے طریقہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ہے، الگ الگ کچھ نہیں. یہ سب مولویوں نے من کھڑے کر کے بنایا. کوئی انگوٹھا دین کوئی نہیں کھڑا کیا، پارٹیوں میں گڑھوں میں بانٹنے والے مولوی ہیں آج کے دور. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مالک بن حویرث سے کہ صلو کما رأیتمونی اصلی. 631 نمبر پر یہ روایت ہے، صحیح بخاری. آپ اپنے موبائل میں اس وقت ڈالیں، اسی وقت ابھی نکلے گی 631 نمبر پر یہ روایت. فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ٹھیک اسی طریقے سے پڑھنا جس طریقے سے تم نے مجھے پڑھتا ہوا دیکھا. اس میں نہ مرد کا فرق ہے نہ عورت کا فرق ہے. جو فرق تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بیان فرما دیا. کیا فرق ہے مرد عورت کی نماز میں؟ فرمایا کہ عورت کے لیے اگر سر پر خمار نہیں تو اس کی نماز نہیں ہے. اگر سر پر دوپٹہ نہیں ہے، عورت کے سر کے بال اوپر سے لے کر نیچے تک کہیں بھی کھلے ہیں تو اس کی نماز نہیں ہے. مردوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ اگر کندھے کھلے تو نماز نہیں ہے. اب یہ ننگے سر نماز پڑھنے کی فضیلت میں نے بیان کر رہا ہوں، اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے. ننگے سر نماز تو ہو جاتی ہے، لیکن عام طور پر پڑھنا بھی چاہیے، احتیاط برتنا چاہیے کہ جہاں تک کہ ہو سکے ننگے سر نہ پڑھیں. آدمی کوئی کپڑے وغیرہ سے سر پر کر لے. البتہ اگر سر کھلا بھی ہے تو مرد کی نماز ہو جاتی ہے، عورت کی نہیں. یہ چیز حدیث کی کتابوں سے مستند بالکل ثابت ہے. لیکن عورت اور مرد کی نماز میں یہ فرق ہے کہ وہ اچھا ایک اور فرق ہے، وہ یہ ہے کہ عورت نماز میں اپنے ٹخنے بند کر لیں، شلوار سے پیجامے سے جو چیز بھی پہنتی ہو. عورت اپنے ٹخنے کی ہڈی جو پیر کے پاس ہوتی ہے ٹخنا اگر بند کر لے تو اس کی نماز ہو جاتی ہے. مرد ٹخنا بند کر لے اس کی نماز نہیں ہوتی. مرد کو ٹخنا کھول کر بند. اس کے سوا کوئی فرق نہیں بیان فرمایا. جتنے فرق بیان کیا ہے مولویوں نے اللہ کے دین کا بیڑا گرک کر دیا ہے. دین کے اندر فتنے پیدا کرنے والے علماء ہیں، ان کے سوا کوئی جاہل آدمی سے فتنے نہیں پیدا کرتے. کتنے فرق بیان کیے بلکہ کتابوں میں لکھا یہ فرق ہے یہ فرق ہے. اور بیچاری عورتیں سیدھی سادھی عورتیں انہیں محمد رسول اللہ کے طریقے سے ان کے نبی کے طریقے سے ہٹا دیا گیا. اب عورتیں دیکھ لیجیے سجدہ کرتی ہیں تو بالکل چپک جاتی ہیں زمین سے. حالانکہ صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے، نسائی شریف کے اندر روایت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے کوہنیوں کو اپنے ہاتھ کو سجدے کی حالت میں کتے کی طرح مت بچھاؤ. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے بھی کہا، مردوں سے بھی کہا. اب عورتیں ایسے سجدہ کرتی ہیں کہ اپنی کوہنیاں بھی زمین پر ٹیک لیتی ہیں، اپنے پیٹ کے پہلو بھی رکھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سجدہ اس طرح سے کرو کہ تمہارا پیٹ ان راہوں سے الگ ہو جائے اور کوہنیاں زمین سے اٹھ جائیں، اور اسی طریقے سے پیچھے کا حصہ بھی پنڈلیوں سے ہٹ جائے. اسی طریقے سے سجدہ آدمی کرے جیسے عورت آدمی کرے اسی طریقے سے عورتیں کریں، کوئی فرق نہیں تھا. پوری زندگی عورتیں اس طریقے پر نماز پڑھ کر چلی گئی. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو عورتیں انجام میں چلی گئی ہیں شاید ہو سکتا ہے اللہ ان کے ساتھ کوئی رحم کا معاملہ کرتے ہیں، لیکن جن مولویوں نے یہ کتابیں لکھ کر اپنی طرف سے فرق بیان کیا وہ مولوی تو جہنم میں جائے گا، وہ نہیں کر سکتا. اس لیے کہ اس کا کوئی راستہ نہیں، وہ جان بوجھ کر اس نے کیا. دوسری چیز یہ ہے کہ ایک بات اور، چونکہ عورتوں کا پیچھے مجمع زیادہ ہے اس لیے عورتیں اس بات کو غور سے سنیں کہ میری ماں اور بہنوں، ہمیشہ عورتیں ہر نماز کو سیدھی نماز پڑھتے ہیں. کبھی غور کیا اپنے گھروں کے اندر آدمی کو اتنی فرصت نہیں کہ اپنے گھر کی عورتوں کی نماز چیک کرے کم از کم. عید میں اگر سوٹ نہ بنے تو مرد اپنی توہین محسوس کرتا ہے، بیوی کا کپڑا نہیں بنوا سکتا. بیوی جہنم میں جا رہی ہے اس کی فکر کون کرے گا؟ بیوی نماز ہی سینے سے نہیں پڑھتی، اس کی فکر کون کرے گا؟ نماز غلط طریقے پر پڑھتی ہے، اس کی فکر کون کرے گا؟ عورتیں ہر نماز چاہے وہ مغرب کی ہو، چاہے عشاء کی ہو، چاہے فجر کی ہو، ہر نماز اپنے دل میں پڑھتی. صرف شاید نہ سمجھ رہی ہوں عورتیں، اس لیے آسان لفظ میں بولنے کی کوشش کر رہا ہوں. ہر نماز کو اپنے دل میں قرأت کرتی ہے، دل میں سورہ فاتحہ، دل میں اللہ اکبر، دل میں سمع اللہ لمن حمیدہ. کیا یہ طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے؟ اما عائشہ رضی اللہ عنہا کیا اسی طریقے پر نماز پڑھتی تھی؟ میرے بھائیوں، اے مسلمانوں، اپنے آپ کو محمد رسول اللہ کے طریقے پر لاؤ، اپنے گھر والوں کو نبی کے طریقے پر لاؤ. میں کسی عالم کسی امام کی طرف نہیں بلا رہا. جس
نماز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہرن پڑھا ہے، جیسے کہ مغرب کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہری قرأت کی ہے، سورہ فاتحہ کی آواز سے، سورہ فاتحہ کے بعد والی سورت کی آواز سے، اس کو جہرن عورت کو بھی پڑھنا، اگر امام کے پیچھے نہیں پڑھ رہی، گھر کے اندر پڑھ رہی ہے تو اس کو جہرن کرنا۔ ہاں البتہ یہ ضروری ہے کہ عورت اپنے آپ کو یہ یاد رکھے کہ میں عورت ہوں، اتنی بلند آواز سے نہ پڑھے کہ گھر کے باہر آواز ہے۔ جہرن کا مطلب یہ ہے کہ عورت جتنی آواز سے ضرور پڑھے جو خود سنے کم از کم الحمد اور اس کے بعد کی سورت اتنی آواز سے پڑھے۔ جن نمازوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے بلند آواز سے، اس میں اپنی آواز کو جہرن پڑھے، قرأت کرے، اور جن نمازوں کو سرن پڑھا ہے جیسے ظہر اور عصر کی، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دل میں پڑھتے تھے سورہ فاتحہ، دل میں قرأت کرتے تھے، تو ٹھیک ہے دل میں قرأت کر رہے، دل میں سورہ فاتحہ پڑھے، لیکن اللہ اکبر سمع اللہ لمن حمدہ اور یہ تمام کی تمام چیزیں اس میں بھی جہرن کرنا، اتنی آواز سے عورت ضرور کہے تاکہ اگر کوئی گھر کے اندر کوئی محرم آدمی ہو وہ سن لے، یا کم از کم اپنے آپ کو سنائی دے کہ میں جو بول رہی ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ یا اللہ اکبر، کم از کم جتنی جہری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے اس کو ظاہر کریں۔ پوری زندگی عورت نماز اپنے دل میں پڑھتی پڑھتی مر جاتی ہے، کوئی بتانے والا نہیں، اور جب نبی کے طریقے سے ہٹ کر عمل کیا جائے گا تو اسے عامل الصالحات نہیں کہا جا سکتا۔ یہ تو چاہتا ہے بہت ساری چیزیں ذکر کرنے کا، لیکن وقت ختم ہو رہا ہے۔ ایک اور بدعت میں بتاتا ہوں، تراویح کی نماز میں جو 4 رکعت پر دعا پڑھی جاتی ہے، بہت فرق ہوا الحمدللہ مجھے یاد، کیونکہ میں بھی اس میں سے نکلا ہوں، پڑھا ہوں، سبحان الملک والملکوت سبحان العزت والعظمت والحیبت والقدرت، لمبی دعا۔ یہ دعا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قطعاً نہیں سکھائی کسی حدیث کی کتاب کے اندر نہیں، یہ طریقہ بھی بدعت ہے۔ میرے بھائیوں، بدعت جن چیزوں کو عام طور پر لوگ کہتے چلے آئے ہیں ان کے سوا اپنے آپ کو غور ہی نہیں کیا کہ ہمارے اندر بھی کچھ بدعتیں داخل ہو گئی ہیں۔ دین کے اندر ہر وہ چیز جہنم میں لے جانے والی ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ سکھایا ہو نہ بتایا ہو، اس کے الفاظ چاہے کتنے اچھے ہوں۔ ایک مثال سے سمجھیں، جیسے مغرب کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 رکعت پڑھائی ہمیشہ۔ اگر کوئی امام سوچے کہ آج سنڈے ہے یا جمعہ ہے، چھٹی کا دن ہے، آج چلو 4 رکعت پڑھا دیتے، اور اس 1 رکعت کے اندر وہ گالی نہیں لگے گا امام اس 1 رکعت میں بھی سورہ فاتحہ پڑھے گا، التحیات پڑھے گا، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھے گا، سبحان ربی العظیم پڑھے گا۔ اگر کسی مفتی سے فتویٰ دیا جائے کہ یہ نماز اس کو جنت کے اندر لے جائے گی، کہے گا نہیں یہ تو جہنمی کام ہے۔ نبی نے 3 رکعتیں پڑھائی، 4 کیسے پڑھایا؟ کس امام نے پڑھایا؟ 4 رکعت پڑھانے کی وجہ سے وہ امام جہنم کے اندر جائے گا۔ اسی طریقے سے جو دعائیں اور جو چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، ان تمام چیزوں کو چھان چھان کر اپنے عمل سے نکال دینا، اس کا نام ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ جو لوگ ایمان لائے، والعصر ان الانسان لفی خسر، تمام انسان آخرت میں جہنم میں جانے والے تمام انسان گھاٹے اور خسارے میں ہیں، سوائے ان لوگوں کے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے، شرک سے توبہ کیا جس نے، اور عامل الصالحات کیے۔ عامل الصالحات وہ نیک عمل جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، نیک عمل صرف اسے۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 پر، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اے رسول کہہ دیجئے کہ اے اللہ سے محبت کا دعویٰ کرنے والوں، اور انسان کے اندر یہ فطرت ہوتی ہے کہ کسی سے کوئی محبت کرنے لگے تو اس کی حسرت یہ ہوتی ہے کہ جس سے میں محبت کرتا ہوں وہ بھی مجھ سے محبت کرے، لیکن اس محبت میں اگر کوئی شرط بیچ میں آ جائے کہ یہ کام تمہیں کرنا ہے تو میں تم سے محبت کروں گا، تو انسان اس محبت میں بہت ساری شرطیں قبول کر لیتا ہے۔ اللہ کی محبت کی بھی ایک شرط ہے، وہ یہ ہے فرمایا ان کنتم تحبون اللہ، اے اللہ سے محبت کرنے والے لوگوں، تم سمجھ لو کہ اللہ تم سے محبت نہیں کرتا۔ کب تک؟ فاتبعونی، جب تک کہ تم محمد رسول اللہ کی پیروی نہ کرنے لگے، محمد رسول اللہ کے پیچھے نہ چلنے لگ جاؤ۔ اللہ کی محبت چاہے کتنے بھی سجدے کر لے، کتنے بھی رکوع کر لے، نبی کے طریقے کے خلاف، نبی کی سنت کے خلاف وہ ہر وقت کرتا رہے،
یہاں تک کہ گھنٹے پڑ جائے اس سے سجدہ کرتے کرتے. عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، ایسے لوگ پہنچیں گے کہ جن کے گھنٹے پڑ چکے ہوں گے سجدہ کرتے کرتے، لیکن تصلی نارا حامیہ، دہکتی ہوئی آگ میں ڈھکیل دیا جائے. ان کی نماز کا کوئی مطلب نہیں. اگر نماز نبی کے طریقے پر نہ پڑھنا ہو تو نماز کا کوئی مطلب نہیں. اس لیے اہل سنت کا یہ تقاضا ہے، اور ہم لوگ کبھی بھی سیدھے نماز کی طرف نہیں بلاتے. ہم یہ کہتے ہیں کہ نماز فرض ہے، نماز پڑھو، لیکن نماز نبی کے طریقے پر پڑھو تو پھر نماز. بیچ میں جو طریقے رائج کیے گئے ہیں، ان طریقے کو چھوڑ کر محمد رسول اللہ کے طریقے پر اپنی نماز بلاؤ تو یہ بنے گا عامل الصالحات. اسی طریقے سے قرآن پڑھنا نیک عمل ہے نہیں، نیکی ہے. لیکن جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کا حکم دیا وہاں پڑھنا نیکی ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں کا انتقال ہوا، بیٹیوں کا انتقال ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دعوت نہیں دی، لوگ قرآن پڑھنے کے لیے جمع نہیں ہوئے. بیچ میں لوگوں نے یہ رواج ڈالا. تو میرے بھائیوں، نیک عمل دیکھنے میں کتنا بھی لگتا ہو، لیکن اگر مہر نہیں ہے محمد رسول اللہ کی. آپ ایک آخری بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ جیسے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے سامعین جو ہیں اکثر یہاں پر زردوزی کا کام چلتا تھا. دیکھیے ایک سیمپل دیا جاتا ہے، سیمپل یہ ڈیزائن ایسی ہونا ہے. اللہ رب العالمین نے سیمپل دیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. یہ دین اسے کہا جاتا ہے کہ محمد رسول اللہ کی زندگی میں دے کر میں بھیج رہا ہوں. اگر کوئی شخص ڈیزائن بدل دے تو اس کا پیس واپس آ جاتا ہے، اس لیے کہ تم نے ڈیزائن کو بدل. سیمپل دیا گیا، سیمپل دیا اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ کی شکل میں. اب نبی کے طریقے کے خلاف کسی کی نماز ہو، ڈیزائن بدل جائے اس کی نماز کی، اس کے روزے کی ڈیزائن بدل جائے، اس کے حج کی ڈیزائن بدل جائے، کوئی عمل اللہ کے دربار میں پہنچنے والا نہیں. میرے بھائیوں، یہ اسی لیے ہم کہا کرتے ہیں کہ نماز کو سیکھنے کے لیے جب تک کہ آپ حدیث کی کتابیں نہیں پڑھیں گی، بخاری شریف کی کم از کم پہلی جلد پڑھ لیں، مسلم شریف کی پہلی جلد پڑھ لیں، اور یہ جتنی مارکیٹ میں نماز کی چھوٹی چھوٹی کتابیں ملتی ہیں، آئین نماز اور میری نماز، سچی نماز، جھوٹی نماز، جتنی بھی ملتی ہیں سب کے سب فراڈ ہے، سب کے سب اس کے اندر جھوٹ ہے، مکر ہے، فریب ہے. علماء کا بنایا ہوا دین ہے، محمد رسول اللہ کا دین ان کتابوں کے اندر نہیں. محمد رسول اللہ کا دین اور ہے، آج کے دور کے عالموں کا دین اور. میرے بھائیوں، مجبور ہو کر یہ لفظ کہنا پڑتا ہے، ورنہ تو اس دور کے اندر بھی ایسے محقق علماء بھی ہیں جو جان دیتے ہیں، جو قربانی دیتے ہیں قرآن و حدیث کی تعلیمات کو لوگوں میں عام کرنے کے لیے. اللہ رب العالمین اور دو چیزیں اس صورت کے اندر جو اور بتائی گئی ہیں، وتواصوا بالحق، حق بات جب جان جاؤ تو اپنے تک نہ رکھو بلکہ دوسروں کو بتاؤ. جو عورتیں اس خطبے میں موجود ہیں وہ عورتوں کو بتائیں کہ نماز میں نبی کے طریقے پر پڑھنا فرض ہے. جن نمازوں کو جہری پڑھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان نمازوں کو جہرن پڑھنا ہے. جن نمازوں کو سرن پڑھا ہے ان نمازوں کو سرن پڑھنا. رکوع اور سجدے محمد رسول اللہ کے طریقے کے مطابق کرنا. کوئی فرق نہیں ہے، سب فراڈ ہے، جھوٹ ہے، مکر ہے. کوئی فرق نہیں ہے مرد عورت کی نماز میں، سب ایک ہی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اور ایک ہی طرح حساب ہوگا، ایک ہی طرح. اور عورتوں کو چھوٹ دی ہے اللہ نے اپنے دین کے اندر کہ عورتیں جب ہر مہینے کے اندر جو ناپاکی ہوتی ہے اس کے اندر وہ چھوٹ ہے جو نماز نہ پڑھیں. اور اسی طریقے سے جب بچہ پیدا ہو جتنے دن ناپاک رہیں اتنے دن وہ نماز نہ پڑھیں. عورتوں کے اندر رحم، عورتوں کے لیے رحم کیا اللہ نے اپنے دین کے اندر، لیکن طریقہ نہیں ہے کوئی بدلا. طریقہ محمد رسول اللہ کا عورتوں کے لیے بھی ہے، مردوں کے لیے بھی ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ جمعے کے خطبے میں اپنے اپنے گھر کی عورتوں کو لایا کرو. اس لیے جب قرآن و حدیث کی باتیں سنیں گے عورتوں کے دل نرم ہوں گے، وہ جلدی دین سمجھ جاتی. عورتیں بنیاد ہوتی ہیں گھر کی. اگر عورت کے اندر صحیح دین آئے گا تو آپ کے بچوں کے اندر صحیح دین آئے گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو باتیں کہی اس لیے ہیں اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دے. یا رب العالمین ہم سب کو جب تک زندہ رکھے اسلام پر، جب موت دیجیے تو ایمان پر خاتمہ نصیب فرما. یا رب العالمین اپنی اور اپنے رسول کی سچی پکی محبت نصیب فرما، اپنی اور اپنے رسول کی سچی پکی اطاعت نصیب فرما. یا رب العالمین اپنے نبی کی سچی پیروی نصیب فرما. یا رب العالمین باطل اطاعت و اتباع سے، شیطان کے مکر فریب سے امت کی حفاظت فرما، لوگوں کے فریب سے امت کی حفاظت فرما. یا رب العالمین ہم سب کو اپنے نبی کی ایک ایک سنت سے سچی محبت پیدا فرما اور ایک ایک سنت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا میرے مولا کرم کی نگاہ سے امت کو دیکھ لیجیے. ہر جائز ضروریاتیں، جائز خواہشیں، ہر خواہشیں جو مرد عورت آپ کے دربار میں لے کر حاضر ہوئی ہیں، اللہ ان کے جائز خواہشوں کو پوری فرما دیجیے. دل کی دھڑکنوں کو سننے والے رب ہم سب کی جائز تمناؤں، جائز خواہشوں کو پوری فرما دیجیے. وصلی اللہ وسلم عباد اللہ رحمہ اللہ.
فادعوه يستجيب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأثبت وأجل وأتم وأعظم